ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں اس کا یہ ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں، لوگ وہ نہیں ہوتے جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، لیکن انسان اسے اپنا سمجھ لیتا ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ مخلوق کے خدا میں سب سے زیادہ شکر والدین کا کرنا چاہیے، اور یہ حکم قرآن میں 5 جگہ پر آیا ہے۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو، لیکن ناسمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ ہمیشہ یاد رکھی جانے والی چیز ہمارے دشمن کا ظلم نہیں بلکہ ہمارے اپنوں کی خاموشی ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار یا دوست ایسا ہے جو ضرورت کے وقت غائب ہو جاتا ہے تو وہ 100% مطلبی ہے۔ مطلبی لوگ صرف اپنے مطلب کے لیے تعلق رکھتے ہیں، صرف ان سے تعلق رکھتے ہیں جن سے انہیں کام ہوتا ہے۔ مطلبی لوگ رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے، پیسے کو اہمیت دیتے ہیں۔ مطلبی لوگوں کو کسی کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مطلبی شخص آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کے کام کی عزت کرتا ہے۔ آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، آپ کے کام کو اچھا سمجھتا ہے۔ مطلبی آدمی ہمیشہ آپ کو مظلوم بن کر دکھائے گا۔ مطلبی شخص آپ کی زندگی میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا۔ اخلاق اور ادب والا انسان خوبصورتی کی مکمل تعریف ہے۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ نفرت کرنے والے بھی کمال کا ہنر رکھتے ہیں، ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور ہم ہی پر نظر رکھتے ہیں۔ خود کو حد سے زیادہ دوسروں سے شیئر نہ کریں، کیونکہ پرائیویسی بذات خود ایک طاقت ہے۔ لوگ اس چیز کو تباہ نہیں کر سکتے جسے وہ جانتے نہ ہوں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر نہیں سوچتا، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں بھی غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہوتے۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ قیمت دونوں کی چکانی پڑتی ہے، بولنے کی بھی، چپ رہنے کی بھی۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی بہنوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ ہمیں کب خاموش رہنا چاہیے؟ خاموش رہیے جب آپ غصے میں ہوں، جب آپ کے پاس دلائل نہ ہوں، جب آپ نے کسی بات کی تحقیق نہ کی ہو، جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو، جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مذاق کرنے لگے۔ خاموش رہیں۔ زندگی میں کبھی کسی ایسے شخص کو ترجیح نہ دیں جو آپ کو آپشن سمجھتا ہو۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ تو زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ اگر آپ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو سبحان اللہ یا مالک القدوس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔